بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تختی نمبر 4 پڑھائیں گے جو حرکات کی تختی ہے، اور حرکات کی تختی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر حرکات کی تختی کو سمجھ لیا تو سمجھ لیجیے آپ نے 70% قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا آ گیا آپ کو۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، بالکل بھی نہ کھینچیں۔ مثلا با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، اس کا سلیقہ صحیح ہو گیا تو پھر آپ کو جو ہے سمجھ لیجئے 70% آپ کا قرآن صحیح ہو جائے گا۔ اس لیے قاعدے کی طرف دھیان دیجئے، اور قاعدے میں جیسے پڑھا جا رہا ہے ویسے آپ پڑھیے اور اس کو ریورس کیجئے۔ جیسے پڑھتے ہیں کہ الف زبرانی پڑھیں گے اس کو، جب الف خالی ہوتا ہے جب ہی پڑھا جاتا ہے، ورنہ وہ حمزہ ہوتا ہے۔ تو اس کو پڑھیں گے حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر جا، حا زبر حا، خا زبر خا، دال زبر دا، دال زبر دا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر سا، ایسے ہی صاد زبر صا۔ یہ موٹی آواز میں جب آپ پڑھیں تو اس کا موٹائی کا خیال کرنا ہے، ایسے نہیں کہ صاد زبر سا نہیں کہیں گے، ایسے ہی طا زبر طا، اس میں زیر میں بھی اس کا خیال کرنا ہے، ایسے نہیں کہ طا زیر تی پڑھنا ہے، طا زیر تی نہیں پڑھنا، تا کی آواز نہیں نکالنی۔ ایسے ہی ضا زیر ضی، جہاں حروف کا مخرج، موٹے حروف کا مخرج خاص طور سے اس کا خیال کرنا ہے کہ جہاں زیر ہو تو پیش میں تو موٹا نکالتے ہیں لوگ، لیکن زیر میں جو ہے اس کو باریک کر دیتے ہیں۔ جیسے قاف زیر قی، قاف زبر قا، یہ ایسا کرنا ہے، تو اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اور بچے کو یہ پڑھانا ہے کہ بیٹے اس کی جو آخری شکل ہے وہ نکالو تم۔ جیسے 2-3 شکلیں ہوتی ہیں، ایک تو جیسے با زبر با، تو 3 آواز آئی اس میں، ایک تو با کی آواز ہے، ایک زبر کی آواز ہے، اور ایک آخر میں جو نتیجے کے طور پہ آواز نکلی ہے با زبر با، تو وہ با اس کو پڑھوانا ہے۔ جیسے با تا سا جیم جا حا خا دا زا را زا، اس طرح اس کو نتیجے کے طور پہ یہی کروانا ہے، اسی کی مشق کروانی ہے۔ اگر بچہ کمزور ہے اور وہ ہجے ہی سے اس کو یاد ہوتا ہے تو کچھ دن تو ہجے سے کروانے، لیکن زیادہ تر جو ہے اس کو بغیر ہجے کے اس کو مشق کروانی چاہیے، اور رواں پڑھوانے کی اس کو مشق ہونی چاہیے۔ جیسے مثلا اس کے یہ لفظ نکلوانا ہے دراسا، تو 1-2 بار اس کو ہجے کروا دو، ورنہ اس سے بچے سے کہو کہ اپنے اندر ہجے کرو، ورنہ اس کو ڈائریکٹ پڑھو دراسا، ورنہ ہجے کر کے پڑھ لو شروع میں جب یاد نہیں ہو رہا۔ لیکن جو بچہ کمزور ہوگا وہ کچھ دن یاد کرے گا، لیکن پھر اس کے بعد اس کو مشق ہو جائے گی، تو آپ کو جو ہے ڈائریکٹ اس کی مشق کروانی ہے۔ تو یہ تختی پوری ہوتی ہے اس طرح۔ اس میں اگر آپ نے دھیان سے اس کو پڑھ لیا تو انشاءاللہ یہ تختی مضبوط اگر ہو گئی تو آپ کا قرآن بہت 70% جو ہے قرآن آپ کا صحیح ہو جائے گا، ورنہ بہت گڑبڑ لوگ کرتے ہیں حرکات کو ادا کرنے میں۔ حرکات کی جگہ وہ سکون کر دیتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ تیزی یا جلدی نہیں پڑھتے، بلکہ اس کو بہت کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ تو حرکات کھنچتی نہیں ہیں بلکہ جلدی پڑھی جاتی ہیں۔ جلدی پڑھنے کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ اس میں جھٹکا آتا ہو، بلکہ با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، اس طرح۔ اور ویسے پڑھیں گے بغیر ہجے کے تو با تا سا جا حا خا دا زا را، اس طرح، اور یہی مشق کرانی چاہیے بچے کو۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح طریقے سے بتانے اور آپ کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، فہم سلیم اور بصیرت سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔